السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہے پرفیکشنزم. پرفیکشنزم جو ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایسا سوچنے کا طریقہ ہے جو نہ صرف بہت سارے مینٹل ہیلتھ ایشوز کریٹ کرتا ہے مگر بہت سارے سوشل پرابلمس کو بھی ارائز کراتا ہے. پرفیکشنزم نظر آتی ہے بہت ساری پرابلمس کاز کرتے ہوئے، جیسے کہ ایون کلاس ڈفرینس دیکھ لیں، آپ ریسزم دیکھ لیں، وہاں سے لے کے آپ آ جائیں تو مینٹل ہیلتھ پرابلمس میں آ جائیں، ڈپریشن اور انگزائٹی کے مائنڈ سیٹ کے اندر کئی دفعہ پرفیکشنزم نظر آ رہی ہوتی ہے. ایٹنگ ڈس آرڈرز میں خاص طور پہ پرفیکشنزم ہوتی ہے، جس میں باڈی امیج کے بہت زیادہ کنسرنز ہوتے ہیں. اور پھر OCD دیکھ لیں آپ، obsessive compulsive disorder میں بہت زیادہ جو تھنکنگ اسٹائل ہوتا ہے وہ پرفیکشنسٹک ہوتا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم پرفیکشنزم کیا ہے، ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور ہم کیسے ایک پرفیکشنسٹک مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے ہم ہیلدی مائنڈ سیٹ کی طرف کیسے آ سکتے ہیں. سو ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف دا ویڈیو یہ چیزیں آپ سیکھ سکیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ پرفیکشنسٹک جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کس طریقے سے سوچتا ہے. تو پرفیکشنزم کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتی ہے. یعنی آپ ہر چیز کو بہت زیادہ کرٹیک کرتے ہیں اور ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے یہ چیز غلط ہے. یہ جو بہت زیادہ کرٹیک کرنا اور کرٹیکل مائنڈ سیٹ پرفیکشنزم میں آ جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے آپ کی تھنکنگ بہت زیادہ ریجڈ ہوتی ہے، یعنی بلیک اور وائٹ، بہت زیادہ آپ کو درمیان میں کوئی گریز نہیں نظر آ رہی ہوتی، صرف یہ ہوگا یا یہ ہوگا، اس کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی پرفیکشنسٹک مائنڈ سیٹ میں آ جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے بہت زیادہ کمپیریزنز آ جاتے ہیں کہ بار بار سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے چہرے اور ان کے نقش اور ان کی باڈی اور ان کی اچیومنٹس، اور اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اس سے مقابلے کر رہے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ یا ریئل لائف کے اندر. تو کمپیریزن بہت زیادہ فارم کرتا ہے پرفیکشنزم کے مائنڈ سیٹ کے اندر. اور آ جاتے ہیں جو آپ کے اسٹینڈرڈز آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوں یا دوسروں کے لیے سیٹ کیے ہوں، وہ بہت زیادہ ان ریئلسٹکلی ہائی ہوتے ہیں. اس حد تک ہائی ہوتے ہیں کہ پھر اٹ لیڈس ٹو سم ٹائمز پروکریسٹینیشن. یعنی پروکریسٹینیشن سے مراد ہے کہ جب ہم اپنے لیے اسٹینڈرڈز اتنے زیادہ ہائی سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو اچیو نہیں کر پاتے، تو برین آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یہ تو اتنا ہائی اسٹینڈرڈ ہے، میں تو اس کو اچیو ہی نہیں کر سکتی. تو پھر آپ کام کو ڈیلے کرتے ہیں اور کام سٹارٹ کرنے میں ہی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. وہ پروکریسٹینیشن کا ایک سائیکل بن جاتا ہے. میننگ پروکریسٹینیشن اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کے نیچے کہیں نہ کہیں آپ کا مائنڈ سیٹ پرفیکشنسٹک ہے. تو پرفیکشنزم 3 طرح کی ہے. ایک ہے ہم جو سیلف ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا سیلف، اپنی طرف کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف ہم اس طریقے سے سوچ رکھتے ہیں، بہت کرٹیکل سوچ ہے، ریجڈ ہے، کمپیریزنس کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈز ہائی پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں. دوسری ٹائپ ہوتی ہے ہم دوسروں کی طرف، میننگ شاید ہم اپنے پارٹنر کی طرف، اپنے ریلیشن شپس کی طرف، اپنے بچوں کی طرف بہت زیادہ پرفیکشنزم اپنی ہم ایکسرسائز کریں. اور تیسری چیز آ جاتی ہے سوسائٹی کی طرف، کہ ہمیں سوسائٹی میں بھی ایک چیز بہت ایک طریقے سے چاہیے، پرفیکٹ چاہیے، جبکہ پرفیکشنزم پوری ہیومن ریس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ ہے پرفیکشنزم. اب یہ کہاں سے آ رہی ہے، آئیں چلیں اس کو دیکھتے ہیں. پرفیکشنزم بالکل ایک ماسک کی طرح ہے، ایک ایسا چھپانے والا کور جو بہت سی انکمفرٹیبل چیزوں کو چھپا رہا ہوتا ہے. پرفیکشنزم کا جو ماسک ہے یہ چھپا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے فیئر کس چیز کا؟ فیئر آف ججمنٹ اور فیئر آف فیلئر. اور یہ فیئر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ فیئر زیادہ تر بچپن میں سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے ٹیچرز، ہمارے پیرنٹس نے اگر بہت زیادہ کرٹیکل تھے ہمارے ساتھ، ہمیں ہر دفعہ بہت زیادہ ڈانٹ اور روک ٹھوک ہوئی اور بہت زیادہ ہمیں کریکشن کی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ فیلئر یا غلطی کرنا بالکل غلط ہے، تو ہمارے اندر فیئر آ جاتا ہے. اگین اس ٹاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کے بلیم کرنا شروع کر دیں اپنے بڑوں کو. ان سب ٹاکس کا پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر جاننا شروع کریں اور پھر اپنے جو ایموشنل وونڈز ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ ہیل کرنا شروع کریں. سو اگین اس ٹاک سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ جائیں اور اپنے امی ابو کو جا کے بلیم کرنا شروع کر دیں. اینی وے، سو گوئنگ بیک ٹو فیئر. سو پرفیکشنزم ماسک ہے جو ایک کور کر رہا ہے بہت انکمفرٹیبل ایموشن ہے فیئر، خوف. ایسا خوف کہ کہیں میرے سے غلطی ہو گئی تو کوئی مجھے جج کرے گا، اور جب مجھے کوئی جج کرے گا تو مجھے ویسا ہی فیل ہوگا کہ جب میں چھوٹی تھی یا چھوٹا تھا اور مجھے اپنے بارے میں اور اپنے آپ میں بہت برا لگا تھا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ فیئر کے نیچے، یہ جو فیئر آف بینگ ججڈ اینڈ فیئر آف فیلئر کے نیچے چھپی ہوئی ہے شیم. اور جب بھی شیم ہوتی ہے، شیم اٹیچ ہو جاتی ہے ہماری ذات کے ساتھ، شیم اٹیچ ہو جاتی ہے سینس آف ان وردینس کے ساتھ.
کیا ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارا برین آبویسلی کی ناٹ میک سینس آف ایوری تھنگ کمپلیٹلی، وہ ہر چیز کو مکمل طریقے سے سمجھ نہیں پاتا. تو لگتا ہے کہ اگر کسی کام کے اوپر ہمیں ڈانٹ پڑی تھی، ایک کام کے اوپر ہمیں بہت زیادہ سختی کے ساتھ روکا گیا تھا، ٹوکا گیا تھا، تو جو ہم نے غلطی کی تھی وہ اس کا مطلب تھا کہ ہم ہی برے انسان ہیں، اس کا مطلب تھا کہ ہماری ذات ہی بری ہے، اس کا مطلب تھا کہ ہماری جو ورتھ ہے وہ ہی بہت کم ہو گئی. تو جو سینس آف ان وردنس ہے یہ شیم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور یہ تب آتی ہے جب بہت زیادہ خوف ہو اور اس کے اوپر آ جاتا ہے، پھر اس کو چھپانے کے لیے پرفیکشنزم آ جاتی ہے. تو اب اس کے یہ تو ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. چلیں آئیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم اس سارے سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو آپ میں سے بہت اکثر لوگوں کی طرح لگ رہا ہوگا کہ پرفیکشنزم کا اپوزٹ ہے لیزی ہو جانا. اس کا مطلب ہے کہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کرنا، اپنے کام میں کوشش نہ کرنا. ایسا بالکل نہیں ہے. پرفیکشنزم کا اپوزٹ لیزینس یا سلیکنگ آف نہیں ہے. پرفیکشنزم کے اپوزٹ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں، اب ہم یہ والے پوائنٹس ڈسکس کرنے والے ہیں. تو نمبر 1، پرفیکشنزم کا جو اپوزٹ ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، وہ ہے فلیکسیبلٹی. اس کو آپ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، مینٹل فلیکسیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، یا سمپل ورڈ فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی از دی اپوزٹ آف ریجڈ تھنکنگ. اس کا یہ اپوزٹ ہے، یعنی صرف ہم بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ نہیں ہے کہ اگر ہمارا یہ رزلٹ نہیں آیا تو ہم وہاں اسٹک ہو گئے بیکاز ہم ریجڈ تھے. فلیکسیبلٹی کہتی ہے کہ ایک چیز نہیں ہوئی، ہم دوسرا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے. ایک پرابلم میں ہم اسٹک نہیں رہیں گے، ویل ٹرائی ٹو سالو دا پرابلم ان اندر وے. میننگ آپ کے پرابلم سالونگ اسکلز بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ میں ایک کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ جب ایک چیز نہیں ہوئی صحیح، اگر فیلئر ہوا، کوئی ناکامی ہوئی، کوئی شارٹ کمنگ آئی، تو اس کو ہم نے اوور کم کرنے کے لیے نیکسٹ قدم کیا اٹھانے ہیں، یہ ہے مینٹل فلیکسیبلٹی. دس از ون آف دا ٹرو اپوزٹس ان مائی اوپینین آف پرفیکشنزم. پھر نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. نمبر 2 میں آ جاتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ. اس کے اوپر ایک ویڈیو بن چکی ہے. سو گروتھ مائنڈ سیٹ لنک میں نیچے لگا دوں گی، بٹ اس کا جو کرکس فوکس ہے، اٹ ڈز ناٹ فوکس سو مچ آن دا ریزلٹس بٹ اٹ فوکس آن دی ایفرٹس، کہ آپ کی ایفرٹس کتنی تھیں. یہ صرف ریزلٹس کے بارے میں نہیں سوچتا کہ ہمارا آؤٹ کم کیسا ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ ہم کوششیں کریں گے اور ہم ایفرٹ کرتے جائیں گے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے جائیں گے. یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. دس از دی اپوزٹ آف پرفیکشنزم. نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں. نمبر 3 ہے ایموشنل ونربلٹی. ہم نے ایموشنز پہ پچھلی ویڈیوز میں کافی بات کی ہے. تو جو پرفیکشنزم ہے نا، یہ گھبراتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ جو فیئر کو فیل کرنا نا بہت انکمفرٹیبل ہے، جبکہ خوف، فیئر ایک بڑا ہی ریزنیبل ایموشن ہے جو آپ کو، مجھے، سب کو فیل ہو سکتا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس ایموشن کو دبانے کی کوشش کریں. اٹس اوکے ٹو فیل وریڈ، اٹس اوکے ٹو فیل کنسرن، ٹو فیل اسکیئرڈ. سب ایموشنز کی ایکسیپٹنس، کی الاؤنگ یور سیلف ٹو فیل دیز ایموشنز، becoming vulnerable with these emotions is a sign of strength. یہی ایک سائن آف اسٹرینتھ ہے، بجائے کہ ایموشنس کو دبا دینا. جب ہم ایموشنس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ہمیں پرفیکشنزم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کسی چیز کو چھپا رہی ہے. ہم بڑے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اس بارے میں بات کرنے میں کہ آئی ایم فیلنگ اسکیئرڈ رائٹ ناؤ، ڈزنٹ مین آئی ایم ویک. سو ایموشنل ونربلٹی ویکنیس نہیں ہے. اف اینی تھنگ اٹس اے سائن آف اسٹرینتھ اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس، کہ میں اپنے ایموشنس کو ریکگنائز کر رہی ہوں اور پھر اپنے لائف کو اور اپنے ایکشنس کو اس کے مطابق لے کر جا رہی ہوں. یہ تو ایموشنل انٹیلیجنس کا سائن ہے. پھر نمبر 4 آ جاتے ہیں کہ یہ کمپیریزنز نہیں کرتی، یہ صرف سیلف کمپیشن کی طرف جاتی ہے. سیلف کمپیشن بھی ایک ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ بات آ جاتی ہے سیلف ورتھ کے اوپر بھی ایک ویڈیو تھی. میننگ ہم اپنے ساتھ بہت زیادہ پیار سے، شفقت سے، ایک دوست کی طرح بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہر غلطی کے اوپر ڈانٹنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہم یہ یاد رکھتے ہیں سیلف ورتھ میں کہ جو ہماری ورتھ ہے وہ اس جو ڈانٹ پڑی تھی اس کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، ہمارے ریزلٹس کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، ہمارے ناک کی شیپ کتنی پرفیکٹ ہے اس کے ساتھ نہیں جڑی، ہمارے اسکن کلر کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، ہمارے ریلیشن شپ اسٹیٹس سے نہیں جڑی ہوئی. جب ہم اپنی سیلف ورتھ کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں پرفیکشنزم کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا اور اپوزٹ ہے ایکسلنس. ایکسلنس یعنی ہم اپنی جو ایفرٹس ہیں، ہم پورے حد تک یہ ایفرٹس کرتے ہیں، ہم اپنی پوری کوششیں کرتے ہیں، مگر کوشش کے بعد ہم ریزلٹس پہ فوکس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، ول ڈو آور لیول بیسٹ،
مگر ہم آبویسلی ہر دفعہ 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. اور اس میں جو لاسٹ چیز ہے وہ بہت خوبصورت ہے, بہت بڑا سا ٹاپک ہے کہ جو ڈائیورسٹی ہے, جو ہیومن ڈائیورسٹی ہے, ہم اس کو نہ صرف ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم اس کو نرچر کرتے ہیں. اور میں اس کو ابھی آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. ڈائیورسٹی سے مراد ہے ڈفرینسز. ہماری ہیومن ریس کے اندر ہر چیز ڈفرینٹ ہے. نیچر کو دیکھ لیں, صرف اگر آپ نے ہیومنس کو چھوڑنا ہے. اینیملز ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, پلانٹس دیکھ لیں, فلاورز دیکھ لیں, ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے, ایک دوسرے کا کلون اور ایک جیسی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اسکن کا کلر میرے جیسا ہو, آپ کے نوز کی شیپ میری جیسی ہو, آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں وہ میری والی ہوں, یا میری اسٹرینتھس آپ کی والی ہوں, یا میری ویکنیسز آپ والی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ڈفرینسز کے اندر ہی ہماری بیوٹی موجود ہے. ایک بہت ہی بیوٹیفل سینگ تھی جو میں نے ایکچولی ایک میڈیٹیشن میں فالو کری تھی. اس میں تھی کہ جو کانسیپٹ آف سروائیول آف دا فٹسٹ ہے وہ بالکل ہم نے غلط طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے. وی شوڈ اف اینی تھنگ بلیو ان سروائیول آف دا نرچرڈ. میننگ آپ اس کو دیکھیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. کہ اگر میں آپ کو نرچر کروں گی, اگر میں آپ کے ڈفرینس کو لے کے آپ کو اپلفٹ کروں گی تو ہم دونوں اپلفٹ ہوں گے. لیکن اگر میں آپ کو دبا کے آگے جانے کی کوشش کروں گی تو اس پوری دنیا میں صرف ایک, پھر میں سروائیو کروں گی اور آپ نہیں کریں گے. سو اوور آل ہیومن ریس کے لیے بینیفیشل چیز کیا ہے؟ اٹس ناٹ سروائیول آف دا فٹسٹ, اٹ از سروائیول آف دا نرچرڈ. تو یہ پوری ایک بڑا فلوسافیکل ڈسکشن ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. بٹ ابھی کے لیے یاد رکھیں کہ ڈائیورسٹی بیوٹیفل ہے, ایک دوسرے کے ڈفرینسز کے اندر ہی خوبصورتی موجود ہے, اور ہمیں یہ کمپیریزنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے ہم ایک پرفیکشنزم کو بیٹ کر سکتے ہیں فلیکسیبل مائنڈ سیٹ, گروتھ مائنڈ سیٹ, ایموشنل ونربلٹی کے تھرو, اپنے ساتھ شفقت سے پیش آ کے, اور اپنی ورتھ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کسی بھی ان آؤٹ کمس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی, اور ہم سب ڈفرینسز کے اندر ہی ہم سب بیوٹیفل ہیں, اور ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنے سے ہی ہماری اوور آل کلیکٹیو بینیفٹ ہے, بجائے کہ ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں کھینچیں اور ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کریں. تو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں. میری امید ہے کہ پرفیکشنزم کا مائنڈ سیٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اس سے, اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کہ کہاں کہاں لائف کے کون سے ایسپیکٹس میں پرفیکشنزم آ رہی ہے. اگین ایک چیز ضرور یاد رکھیں کہ اب امپرفیکٹ ہونے میں پرفیکشنز کی ضرورت نہیں ہے, کہ اب ہم کہیں کہ اب ہم نے پرفیکشنزم کو چھوڑنا ہے تو ہمیں اس کو پرفیکٹلی چھوڑنا ہے. اس سائیکل میں بھی نہیں جانا. یو ٹرائی یور بیسٹ. جتنا زیادہ حد تک ہم پرفیکشنزم کو کم کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. اس میں دوبارہ سے پرفیکٹ ہونے کی کوشش نہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جن ٹاپکس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیوز اور بنائیں, ضرور کامنٹس میں ضرور لکھیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.